بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع سے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آئیے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بہت اہم بات آپ کے درمیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ قرآن کریم کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمیں جا بجا ملتی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل والے ہی یہ بات سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے جہاں بجہاں مختلف الفاظ سے عقل کی اہمیت کو، صاحب عقل کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ تو اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ عقل ایک بہت بڑی کوئی شے ہے۔ تو سوچا گیا کیوں نہیں اس کے بارے میں تھوڑا تبصرہ کیا جائے، اس کے کچھ فضائل بیان کیے جائیں، اس کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے اور عقل کی کیا اہمیت ہے، اس کا کیا بھاؤ ہے، اس سلسلے میں تھوڑی بہت جانکاری لی جائے۔ تو آپ کے درمیان کچھ معلومات لے کر حاضر ہوا ہوں ابن حبان علیہ رحمہ کی کتاب سے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عقل کسے کہتے ہیں۔ عقل نام ہے اس علم کا جو عقل والے کو صحیح سمت عطا کرتا ہے اور غلطیوں سے بچا لیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمت بندوں پر ہے، افضل انعام اور افضل نعمت اور تحفہ عقل ہے۔ اور فضیلت کے سلسلے میں ایک شاعر کا ایک شعر ہے بہت قیمتی، افضل قسم اللہ للمرء عقلہ فلیس فی الخیرات شیء یقاربہ، اذا اکمل الرحمن للمرء عقلہ فقد کملت اخلاقہ ومآربہ۔ شاعر فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سب سے بہتر اگر کوئی تحفہ عطا فرمایا وہ عقل ہے۔ عقل کے ہم پلہ کوئی چیز نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کی عقل کو کامل کر دیتے ہیں تو اس کے اخلاق مکمل ہو جاتے ہیں۔ یعیش الفتى فی الناس بالعقل انہ وان کان محظورا علیہ مکاسبہ، انسان کی قدر لوگوں میں عقل کی وجہ سے ہوتی ہے، چاہے اس پر رزق کے دروازے کیوں بند کر دیے گئے ہوں، رزق کے دروازے اس پر کیوں نہ بند کر دیے جائیں، لیکن عقل کی وجہ سے ہی وہ انسانوں کے درمیان زندہ رہتا ہے۔ اسی طرح ابن المبارک علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر چیز جو انسان کو ملنی چاہیے وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عقل۔ پھر کیا ہونی چاہیے؟ آپ نے فرمایا اچھا ادب۔ پھر کیا ہونی چاہیے؟ آپ نے فرمایا طویل خاموشی۔ پھر کیا ہونی چاہیے؟ آپ نے فرمایا فوری موت۔ حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایمان والے کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کی عقل میں کمال پیدا نہ ہو جائے، پختگی پیدا نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے ایک اور شاعر نے بڑے اچھے اشعار بیان فرمائے ہیں، لمبے اشعار ہیں، میں اس کا ایک ٹکڑا بیان کرتا ہوں۔ ان المکارم ابواب مصنفہ فالعقل اولها۔ اخلاق کی کئی قسمیں ہیں، عقل اس میں سب سے پہلے نمبر کی چیز ہے۔ تو یہ ہے کچھ عقل کے فضائل اور کچھ اس کی اہمیت۔ اب عقل کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ایک عقل مند کے کیا صفات ہوتے ہیں، تو ذرا میں آپ کے سامنے ایک دو باتیں بیان کروں۔ عقل مند کے صفات کے سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ عقل مند طاقت سے زیادہ کام نہیں کیا کرتا۔ نمبر دو، عقل مند لا حاصل چیز کے پیچھے بھاگا نہیں کرتا۔ نمبر تین، عقل مند قدرت سے باہر وعدہ نہیں کرتا۔ نمبر چار، عقل مند انسان اپنے آپ کو آمدنی سے زیادہ خرچہ میں ڈالا نہیں کرتا۔ اور عقل کی معراج، عقل کی ڈیفینیشن ہم بہت مختصر لفظوں میں سمجھنا چاہے تو وہ یہ ہے کہ عقل انسان کو اور اس کام کے کرنے سے پہلے اس کا انجام بتلا دیا کرتی ہے۔ کوئی بات انسان جانتا ہے تو جاننے سے پہلے اس کے انجام تک پہنچ جاتا ہے، یعنی کسی بات کے ہونے سے پہلے اسے جان لینا، یہ عقل مندی کی بات ہے۔ اب اس عقل کو بگاڑنے والی چیزیں کیا ہے؟ عقل کو بگاڑنے والی تین چیزیں بیان فرمائی ہے۔ کثرت ذہن، بہت ہی زیادہ ہنسنا۔ نمبر دو، کثرت آرزو، لمبی لمبی تمنائیں کرنا۔ نمبر تین، بری سوچوں میں اپنے آپ کو رکھنا۔ امام شعبہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہم ویسے بھی عقل میں کم ہیں، ہم نے کم عقلوں کی صحبت اختیار کرنا شروع کر دی، تھوڑی بہت عقل تھی اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ تو میرے بزرگوں، عقل حکمت کا گویا دوسرا نام ہے، اور عقل کو حاصل کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تقوی کی زندگی میں لے آئیں۔
نمبر 2 اہل عقل کی صحبت میں بیٹھنے والے بنیں۔ نمبر 3 اہل عقل کے کارناموں کو پڑھنے والے بنیں۔ اس طریقے سے اگر ہم اپنی عقل کو صقل کرتے رہیں گے، اپنی عقل کو پانی پہنچاتے رہیں گے، تو انشاءاللہ العزیز زندگی میں ہم اچھے اور برے کام میں تفریق کر پائیں گے اور اپنی زندگی کو بہتر طریقے پر گزار پائیں گے۔ اسی لیے ابن حبان علیہ رحمٰن نے اپنی کتاب میں لکھا، عقل کی خوراک حکمت ہے اور حکمتیں معلوم ہوتی ہے کائنات کی سیر کرنے سے۔ اسی لیے ہم اپنی زبانوں پر کہتے رہتے ہیں فلاں عقل مند ہے، ہوشیار ہے، اس لیے کہ وہ گھومتا رہتا ہے۔ تو کائنات میں انسان غور و فکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سوچتا رہتا ہے، اللہ کی حکمتوں کو سوچتا ہے، اللہ کی مصلحتوں کو سوچتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عقل کو بڑھا لیا کرتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے زیادہ فکر اس بات کی کرنا چاہیے کہ میرے میں عقل کیسے آئے، صاحب عقل کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، ان کے واقعات پڑھنے چاہیے اور اپنی زندگی میں تقوی کو لانا چاہیے۔ انبیاء کرام سے بڑا کوئی متقی نہیں، اسی لیے انبیاء کرام سے بڑا کوئی عقل مند نہیں ہوا کرتا۔ بس میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی میں صحیح معنوں میں عقل کو صقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔